پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور ہمارے پیارے بھائی احمد رضا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے بالکل ہی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کتنی ہارمفل ہے اور کتنی زیادہ ہماری زندگیوں پر اثر ڈالنے والی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا اے آئی، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے کیا خوب کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جی اے آئی نے دنیا کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ بالکل ریئل ویڈیوز جو ہیں، جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں، ان کو ریالٹی کی طرح اس طرح پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تصویریں، یہ ویڈیوز اصلی ہیں کہ نقلی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اے آئی نے دنیا میں صرف 5 سالوں کے اندر ایسی دھوم مچائی ہے کہ جو لوگ 5 گھنٹے کے لیے صرف انٹرنیٹ استعمال کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ اے آئی سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی کہانیاں اس کو سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اے آئی سے دوستی کر لی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی ایپ بھی ہے کہ اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی اے آئی کو آپ بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان کو اب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اے آئی سے کر رہے ہیں۔ آج سے کوئی تقریباً سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے پہلی اے آئی کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی تو میرے بچوں نے آ کے کہا کہ اس گھر میں ہم لوگ اے آئی استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ ہمارا پورا گھر، میرے بچے خاص کر اینٹی اے آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے آئی یوز نہیں کرنا ہے۔ تو جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بہت ساری، مطلب اتنے سارے مجھے پوائنٹس بتائے، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اے آئی کو استعمال کرنے سے بے انتہا بجلی اور پانی خرچ ہوتے ہیں۔ اگر اے آئی پرومپٹ کو ایک پرومپٹ ہم دیتے ہیں تو اے آئی کا سپر کمپیوٹر اتنی بجلی خرچ کرے گا کہ جتنی آپ 1 مہینے میں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پرومپٹ پر اگر آپ نے ایک کہا کہ مجھے یہ بتا دیں تو اس پہ 1 مہینے جتنی بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی کے ڈیٹا سینٹر سرور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک ڈیٹا سینٹر میں کولنگ کے لیے روزانہ 1 ملین لیٹر سے زائد پانی استعمال ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اے آئی کا استعمال اسی طرح جاری رہا تو سمندر میں سوائے کیمیکل کے کچھ نہ رہے گا اور پانی ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ آبی مخلوقات کا خاتمہ بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اے آئی سب سے زیادہ ڈیڈ سی اور اٹلانٹک اوشین متاثر ہو رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ، جبکہ انڈین اوشین کے ساحلی علاقوں پہ بھی ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ اے آئی استعمال کرنے سے جہاں ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے وہاں گلوبل وارمنگ بھی بڑھ رہی ہے، آپ کی فضا بھی خراب ہو رہی ہے، اور بیشتر ممالک میں گرمی کے باعث برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور اس نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہم اپنے مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ایک جو ہمارا یہاں پر دریا کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ دریا جو ہے وہ سوکھ جائے گا، وہ وہی ہے جو کہ جاپان کے قریب ہے جہاں پر یہ سارے اے آئی کے جو ہمارے بڑے بڑے جو سرور ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے بچوں نے مجھے کہا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اے آئی جاب لیس کر رہا ہے لوگوں کی نوکریاں کھا رہا ہے۔ لوگ جو چیز بہت محنت سے اپنے آرٹس بناتے ہیں وہ اے آئی 1 سیکنڈ کے اندر خود بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اتنی محنت کر کے سالوں لگا کے جنہوں نے اپنا نام کمایا اپنے آرٹ میں، ان کے آرٹ کو کوئی اب پوچھتا نہیں، کیونکہ کوئی بھی وہ آرٹ بنا سکتا ہے اب اے آئی کے ذریعے۔ اور ایک چیز اور وہ یہ کہ جیسے میرا بیٹا ہے وہ ویڈیو ایفیکٹس پہ کام کرتا ہے، CGI ایفیکٹس پہ کام کرتا ہے، تو جب اس نے اتنی محنت کر کے 3 مہینے میں 2 منٹ کی ویڈیو بنائی تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ اے آئی سے بنائی ہے، تو اس کا دل بڑا بجھ سا گیا کہ میں نے اتنی محنت کی 2 مہینے میں اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ اے آئی سے بنائی ہے۔ تو یہ اے آئی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دجال کا فتنہ ہے جو کہ اس پوری دنیا کے اوپر قابض ہو چکا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کی ایک کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ اس پر اعتبار کریں گے، اس کا یقین کریں گے، اس پہ بھروسہ کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ بالکل اسی طرح اے آئی خود کہتا ہے کہ میں جھوٹ ہوں، میں فیک ہوں، لیکن ہم سب لوگ اس پہ
بالکل یقین رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے آس پاس ہر جگہ چاہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ ہو چاہے کوئی بھی کام ہو وہ اے آئی سے لیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس چیز میں ماہر ہے، یہ جو فن ان کے پاس ہیں، جو سالوں سے محنت کر رہے ہیں، ان کا فن جو ہے چرا کے اے آئی کو دے دیا گیا ہے، اور اے آئی پہ صرف ایک بندہ 100 لوگوں کا کام ایک دن میں کر لیتا ہے بہت ہی آرام سے۔ اب ہم آئیں گے اپنے مفتی صاحب کی طرف اور ہم بات کریں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی دجال کا فتنہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ بے شک۔ دجال کہتے کسے؟ اس کا حروف اصلی ہے دال جیم لام، دجل، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب۔ دجال مثال کے طور پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، اے آئی جو ہے وہ دجال ہے، ایک پرسیپشن ہے، یا کچھ لوگ پریزمپشن بھی کر لیتے ہیں، یا بہت ساری اس طرح چیزوں کو لوگ دجال سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ایک خاکہ بیان کیا ہے۔ وہ پستہ قد ہوگا، مضبوط جسم ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، اس کے بال موریالے ہوں گے، اور اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو کوئی بہت بڑی یونیورسٹی والے نہیں پڑھ سکیں گے، بلکہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوں گے، وہ اپنے نور ایمان سے کاف فا را پڑھ کر کہہ دیں گے یہ دجال ہے۔ دجال ہوگا کس طرح؟ ایک سپرمین ٹائپ کا ایک انسان ہوگا، جو جناتی اور انسان کا ملاپ ٹائپ کا انسان ہوگا، جو بیک وقت ڈاکٹر بھی ہوگا، جو انجینئر بھی ہوگا، جو وکیل بھی ہوگا، جو سائنس جو اسپیشلسٹ بھی ہوگا، تمام جو دنیا میں علوم ہوں گے وہ اس ایک بندے کے اندر موجود ہوں گے۔ اور میں ایک بات بڑی حیران کن میں نے پڑھی تھی امریکن ریسرچ ایک لیبارٹری کے اندر، جس کو 1999 میں ڈاکٹر گرین لینڈ نے اس کی ریسرچ کی تھی کہ ہم اب انسان کے اندر میموری رکھنے کے قابل ہو چکے ہیں، کہ ہم 8-10 لوگوں کی جو میموری ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے اس کی پوری میموری اٹھائیں، ایک وکیل ہے اس کی میموری اٹھائیں، ایک اور اس طرح کے انجینئر اس کی میموری اٹھائیں اور اس کو مچ کر کے ایک انسان میں داخل کر دیں، تو جو اتنی زیادہ جو آپ یہ کہہ لیں قابلیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو علمی میدان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سائنس کے لیے، یہ دجال کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ ہر جب اے آئی سے آپ کچھ بھی پوچھیں وہ بتا دیتا ہے آپ کو۔ بہت اچھا سوال کیا بہن آپ نے۔ یاد رکھیے گا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس، بے شک، اندہ علم الکتاب۔ یہاں آپ کچھ پوچھیں، اے آئی کچھ باتوں کو صحیح جواب دیتا ہے، کچھ باتوں کو غلط جواب دیتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اجتماعیت میں آئیں، انٹرنیٹ آپ بار بار استعمال کریں تھی۔ ہاں لیکن اے آئی جو ہے یہ ابھی تو آغاز ہے نا، ابھی تو 5 سال ہوئے ہیں، کیا پتا آگے جا کے کتنا وہ ہو جائے گا۔ اچھا ہوگا کیا بہن؟ انٹرنیٹ، اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں انٹرنیٹ، نہیں کہ جال کے اندر آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جال کے اندر، اور جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دجال آئے گا جو دکھایا جائے گا لوگ اس کو مانیں گے، اور آج ویسٹرن ورلڈ کے پاس جو ہے تمام چیزیں، اور وہ دکھا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اچھا دجال کا نام کا مطلب بھی یہی ہے کہ جی، فریب، دھوکہ، تو اے آئی بھی تو فیک ہی ہے نا، اس کا مطلب بھی وہی ہے، آرٹیفیشل ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو آپ نام ہی اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ اصل میں ہو رہا ہے، یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے دجال کے آنے سے پہلے۔ اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ جس طرح ہم حضرت مسیح کا امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح دیکھیں دنیا میں 3 مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں کے نزدیک ایک آئے گا۔ صحیح، ہمارے نزدیک امام مہدی حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، یہودیت کے نزدیک خاص طور پہ مسیح دجال آئے گا، اس کے ساتھ ساری پاورز ہوں گی۔ امام مہدی علیہ بخصوص حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھ کے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگی، ایک حدیث میں ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا، وہ جہاں چاہے گا بارش کر دے گا، وہ جہاں چاہے گا قحط سالی کر دے گا، وہ جس کے پاس جائے گا رزق کی فراوانی کر دے گا، وہ جہاں چاہے گا لوگوں کو قحط سالی کے اندر مار دے گا۔ بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سوال کرنا چاہیں؟ نہیں آپ بتائیں۔ حدیث رسول ہے کہ ایک شخص آئے گا، کہے گا میرے ماں باپ جو ہیں وہ مر چکے ہیں،
کیا تم اسے زندہ کر سکتے ہو؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی فیس بک پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ آپ کے جو مردے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کیا کہتے ہیں فیس بک اور وغیرہ وہ آپ کا چلاتے رہیں گے، بات بھی کر سکیں گے اور ویڈیوز بھی بن سکیں گے. یہ اس پہ تجربہ ہو چکا ہے کہ مردے جو ہیں اپنا اکاؤنٹ خود چلائیں گے، بات بھی کریں گے. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کل جب دجال آئے تو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زندہ کرے گا، اصل میں ہوگا ہولوگرام سے تو ابھی بھی زندہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے بہن، باقاعدہ حدیث میں ہے کہ شیاطین جنات اس کے ساتھ تو ہوں. اب اے آئی سے جو ویڈیوز بن رہی ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر ان رہے کی وائس بالکل ریالٹی ہے نا. وائس ان کی وائس اصل میں ریکارڈ کی جاتی ہے. وائس کے بعد جو امیج ہوتی ہے اس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے اس کی طرح جو آپ چاہیں گے، جس طرح آپ چاہیں گے. بلکہ ہمارا دماغ اس طرح ہے، یہ جو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب کھولیں آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب وہ دکھا رہا ہوتا ہے، خود ہی آ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ خود آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا الگورتھم چل رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہم آج چھٹے پارے کے خلاصے پر جا رہے ہیں اس میں بھی تو اس بارے میں ہے نا. جی بالکل. آپ ذرا بتائیے نا اس میں کیا ہے چھٹے پارے بسم میں. اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ اصل میں انٹرو بہن پیش کر رہی تھی. جی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اسلام برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا. اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کے لیے برائی، مگر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اعلان یہ اللہ کی طرف سے. آپ کسی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ سے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. ہاں سبحان اللہ، کیا بات. مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لاتا ہے. کچھ پہلے کے لوگ گزرے جو کچھ رسولوں کو مانتے تھے، کچھ کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام نبی محترم ہیں، محتشم ہیں، مکرم ہیں، مگر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں. بے شک. یہود کی ہٹ دھرمی، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے. معجزات انبیاء کے انکار کرنے والے تھے، انبیاء کے معجزات کا انکار کیا کرتے تھے، انبیاء کا ناحق قتل کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرتے تھے. زندہ آسمانوں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اٹھا لیا. وہی ربانی جو وحی اور نبوت کا ایک خاص سلسلہ مربوط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برہان ہیں، اللہ کے نور ہیں، اللہ کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام کی اس پارے کے اندر جگہ جگہ تذکرہ آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اعلان فرما رہا ہے. پھر یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حرام جانور ہیں، اسلام نے حرام چیزوں کو بتایا، وہ 4 چیزیں. وہ ایک ہے مردار، وہ جانور جو مر گیا. دوسرا بہتا ہوا خون، قرآن نے بتایا حرام ہے. تیسرا خنزیر حرام ہے. چوتھا غیر اللہ کے نام پر حرام ہے. پر یہاں ایک بات کوٹ کی گئی، ایسا فال جس سے آپ قسمت کا حال معلوم کریں، اس پارے کے اندر بیان کیا گیا وہ حرام ہے، ناجائز ہے. کہ بہت سارے لوگ جو فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کیا کرتے تھے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یا نبی اسلام گمان کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا پوچھا کون ہے؟ من؟ فرمایا سہل. فرمایا حاذا سہل، یہ مسئلہ حل ہو گیا. حضور نام سے اندازہ کیا کرتے تھے. پھر اعلان ہو رہا ہے، کسی بھی نبی نے یہ کبھی اعلان نہیں کیا. یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے. جبرائیل آئے کہ اے نبی اعلان کر دیں کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے. کسی بھی نبی کا دین مکمل نہیں تھا سوائے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. اور تم پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. مسلمانوں کو کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ٹھہرا. یہاں وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں. پورے چہرے کا دھونا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، کہنی سمیت کونی سمیت ہاتھ دھونا، یہ فرائض بتا رہا ہوں. یعنی کہ وضو کا طریقہ جو ہوتا ہے، سر کا مسح کرنا اور ٹخنے سمیت پاؤں دھونا، یہ بتایا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا. وہ بہنیں جو مائیں ہیں، وہ بہنیں جو ساس ہیں، جو دیورانی اور جٹھانی ہیں، وہ جو بھائی ہیں، وہ جو باس ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. آپ انصاف کریں گے، حق بات کریں گے، اللہ آپ کا یہاں بھی مددگار ہوگا، کل قیامت کے دن بھی مددگار ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، قابیل اور حابیل.
قابل قاف سے اس کا مطلب قاتل، حابل مقتول. نظر و نیاز پہلے ایسی ہم قربانی کرتے ہیں نا، خود ابھی بقرہ عید میں کریں گے، جانور ذبح کریں گے، ہم خود کھا لیتے ہیں. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ جانور ذبح کرتے تھے یا کچھ بھی، وہ ایک پہاڑی پہ رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اچک لیا کرتی تھی، ان کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. اچھا. تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابل اور حابل نے جانور کو، ایک نے جانور کو ذبح کیا اور ایک نے کھیت میں سے اپنا جو سامان تھا وہ رکھا. آگ آئی اور حابل کے سامان کو لے لیا. قابل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا قابل نے. اور کہتے ہیں علماء کہ آخر آدمی تک جو قتل ہوتا رہے گا انسان، اس کا جرم، اس کی سزا قابل کو بھی ملتی رہے گی، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابل نے کیا تھا. اگر کوئی آپ ایسا گناہ ایجاد کرتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ گناہ چلتا رہے گا. اور اسی طرح جاری ہے، جس طرح چلتا رہتا ہے جاری ہے. اسی طرح آپ کوئی نیک کام کر دیں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے صدقہ بینک اکاؤنٹ چلتا رہے گا. دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انسان کا سب سے بڑا جو جرم ہے جس کو اللہ انتہائی شدید ناپسند کرتا ہے وہ دہشت گردی ہے. اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے، اور ان کی سزا قرآن نے یہ بتائی، ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ کے عبرت کے لیے چھوڑ دیا جائے. کہ جو لوگوں کو دنگا فساد کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر معاشرتی اصولوں کو توڑتے ہیں، جو انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور پھر انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو سخت سزا دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو چکے کہ اللہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور اس کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے. تو جس حبیب نے کہا اللہ ایک ہے، اس حبیب کا واسطہ لے تک ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. چور کی سزا کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ چور کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور جن ممالک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق نظام ہوتا ہے، وہاں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. یہود و نصارہ سے کہا، اس مسلمانوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم یہود و نصارہ سے قلبی دوستی نہ کرو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست ہمیشہ اہل ایمان ہوں گے. اچھا پروردگار، اگر ہم کفار سے دوستی کریں گے ہوگا کیا؟ یہاں چھٹے پارے کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے، اور ہمارا ایمان سلب اس لیے نہیں ہوگا، ہم نے اپنا ہاتھ دامن مصطفیٰ میں رکھا ہے، دامن مصطفیٰ میں ہمارا ہاتھ ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ نبی کی نسبت سے جڑے رہیں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب. آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.